الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام عشق کے بول لیے حاضر ہیں۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی، یہ کلام اگر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے۔ یہ شعر بہت توجہ سے سنیے گا، یہ سمجھیے کہ ایک بڑی خوبصورت گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے، بڑی خوبصورت گائیڈ لائن ہے، ڈائریکشن ہے، ایک خوبصورت اور بڑی ہی عشق رسول سے بھری اور ایمان کو مضبوط کرنے والی سوچ دی جا رہی ہے شعر کے اندر۔ بڑی توجہ سے سنیے گا یہ شعر۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ احد، یہ کل جو ہے نا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد دلائے گا، اور اس کے ترجمہ بھی اے حبیب اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ کیا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ان کے گناہگار کی امید عفو کو، ان کے گناہگار کی امید عفو کو، ان کے گناہگار کی امید عفو کو، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، لا تقنطوا برحمت اللہ، اس میں بھی یہ بھی ہے کہ قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جنہوں نے اپنی جانوں پر
ظلم کیا ہوا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو گناہ گار کو یہ آیت کریمہ کہ لا تقنطوا پسند، یعنی گناہ گار کے لیے بہت بڑا اس میں قرآن کریم کے ارشاد میں ایک امید ہے، ایک آس ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ گناہ بخشنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں اس شعر میں کس قدر قرآن کریم کے اس فرمان کو اور اس امید کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے گناہ گار کو، ان کے گناہ گار کی امید افغ کو، ان کے گناہ گار کی امید افغ کو پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند۔ کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک۔ دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند۔ پہلا مصرع کیوں کرنا چاہے تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک، یعنی کہ یہ چاہت کیوں نہ ہو کہ ہم آپ کی گلی میں خاک ہو جائیں، ہم آپ کی گلی میں فنا ہو جائیں، وہیں ہماری تدفین ہو جائے، یعنی ہمیں وہاں ایمان و عافیت و موت نصیب ہو جائے، کہ جتنی عزت اور آبرو وہاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ یعنی کون ایسا جس کو عزت و آبرو پسند نہیں ہے؟ اور اگر کوئی عزت و آبرو کی اتنی تمنا رکھتا ہے تو یہ تمنا کرے کہ آقا کی گلی میں مٹ کے خاک ہو جاؤں، ہے نا؟ تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، تو حدیث پاک میں ہے۔ اور وہ ایک اور شعر ہے نا، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا، یعنی مدینے پاک میں انتقال ہو جائے، مدینے پاک میں میری وفات ہو جائے، مدینے پاک میں مجھے ایمان و عافیت پر شہادت کی موت نصیب ہو، اور جنت بقیع میں میری تدفین ہو جائے کہ میں وہاں دفن کر دیا جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے بے شمار عاشقان رسول کی یہ تمنا ہوگی۔ اور اس پر تو کتنے شعر لکھے گئے، یعنی مدینے میں مرنے کے تعلق سے کتنے شعر لکھے گئے، کتنی تمنائیں بیان کی گئیں، کتنی آرزویں بیان کی گئیں۔ اور تو مدینے پاک میں مرنا اور مدینے پاک سے جدا ہو کر جینا، اس کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے نا، کہ مر کے جیتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو مدینہ پاک کی حاضری نمبر ایک، مدینہ پاک میں وقت بتانا، وقت گزارنا نمبر دو، اور مدینہ پاک میں مجھے موت آ جائے، اور مدینہ پاک کے مبارک قبرستان جسے بقیع پاک کہتے ہیں، بقیع غرقد کہتے ہیں، اللہ کرے کہ مجھے وہاں پر تدفین نصیب ہو جائے، میں ایمان حافظ۔ یہ ایسی تمنا ہے یعنی جس کی پوری ہو جائے نا، کہ عاشق کا جنازہ بڑا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں کو چوم کے نکلے۔ یعنی وہاں کبھی ہمارا ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے، کوئی ایسا دیکھ لیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کی طرف کسی عاشق رسول کا جنازہ کندھوں پہ لے کر لوگ جا رہے ہیں، بعض اوقات جو زائرین جاتے ہیں ان کی بھی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ ان کا بھی مطلب کہ آقا کی گلیوں میں انتقال ہو گیا۔ رشک آتا ہے، کیا جینا ہے، یہ کیسی زندگی، یہ کیسی سعادت ہے کہ بس ان کو وہاں تدفین نصیب ہو گئی۔ تو یہ اچھا، اب ہم اس کا تذکرہ کیسا کرتے ہیں؟ اور وہ اس کو تو مدینہ پاک میں، یار مدینہ پاک میں تو رشک آتا ہے، ایسا ہوتا ہے اس کی جگہ میں ہوتا
اس کی جگہ میں ہوتا، کاش کہ میری بھی اس طرح آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب ہو جائے. کیا بات ہے مدینہ سے قسمت شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ دنیا میں اس کی بات ہوتی ہے نا، تو یہ کتنی عزت اور کتنی آبرو اور کس قدر اعزاز کی بات ہے. یہ یہاں تمنا کا اظہار ہو رہا ہے. طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، ہے خواہش وصال در یار اے حسن، آئے نہ کیوں اصل کو میری آرزو پسند، آئے نہ کیوں اصل کو میری آرزو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. جب صحرائے طیبہ کی بات آتی ہے نا تو ایک کلام یاد آ جاتا ہے. صحرائے طیبہ، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، کشف راز معانی یوں ہوا، کشف راز معانی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا، ان کے در نے سب سے
مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا۔ کمال کی بات ہے، بے طلب بے خواہش اتنا ملتا ہے، یعنی وہ ہے نا کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے نادان، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو یہ دربار محمد ہے، پیارے مصطفیٰ کریم کا دربار ہے۔ اعلیٰ تو لکھتے نا، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ایسی کمال کی باتیں، کمال کے اشعار ہیں۔ اللہ پاک بار بار مدینہ دکھائے، بار بار مکہ دکھائے، بار بار حج و عمرے کی اللہ پاک سعادتیں ہمارا مقدر کر دے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پاک یہ مبارک سفر ہم سب کو عطا کرے، ہم بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں حاصل کریں، بار بار مکہ پاک مدینہ منورہ کی حاضریاں ہمارا مقدر بنے۔ یہ مختلف کلام ہے، ایک ہے کہ میں نے مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانے کی تمنا ہے، مدینے جانے کی آرزو ہے، تو یہ کلام الگ ہے نا، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، اور بھی ایسے کئی، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اور بھی ایسے کلام ہیں، اور مناجات میں بھی ایسے کئی اشعار ہیں جو لے سکتے ہیں، تو ان کو ہم پڑھتے رہیں۔ اب اللہ کی توفیق شامل حال رہے تو بلاوا گیا، اب بلاوا گیا تو مدینے پاک کی طرف جو جا رہے ہیں نا، وہ کلام نا کہ جلد ہم عازم میں گلزار مدینہ ہوں گے، اور ایسے کئی اشعار ہیں کہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط، آئے سر پر گناہوں کا بار۔ اس طرح کے کئی اور کلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے اور دیگر بزرگوں کے بھی کلام میرے سنت کے کلام ملتے ہیں۔ اب یہ کلام ہے، یہ کلام اب آپ سننا شروع کریں، یہ محفوظ کر لیں، یہ ترتیب بنا لیں، اس کے بعد اللہ توفیق دے تو مکہ پاک پہنچیں گے، مدینہ منورہ پہنچیں گے، تو مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ کے ایک الگ کلام ہے نا، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، یہ کلام۔ پھر وہ ہے نا کہ مطلب کہ چلے آؤ، یہ حضور کعبہ مشرفہ کے سامنے حاضر ہیں، یا مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بری سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے۔ بہت پیارا کرنا، ہم آنے کے قابل تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ تو یہ کلام آپ کے پاس ہوں، آپ سنیں اس کو، پھر الحمدللہ طواف کی سعادت نصیب ہوتی ہے، سعی کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اس میں دعائیں ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہیں، وہ دعائیں یاد ہوں تو دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بھی مناجات ہیں وہ پڑھتے رہیں ماشاءاللہ، وہ یاد ہوں آپ کے پاس محفوظ ہوں۔ مدینہ میں تو آپ کو ذوق و شوق، آپ کی مطلب معراج ہوگی ذوق و شوق کی، یہ ہو آپ کوئی کلام ہے، پھر ادھر ادھر دوستوں وغیرہ میں ایسا وہاں اس کے لیے تھوڑی گئے تھے، مطلب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم گئے تھے۔ یوں ایک جذبہ ہوتا ہے ہمارے اکابرین کا کلام، عشق رسول بڑا آتا ہے، محبت رسول بڑا آتا ہے، چاہتے رسول بڑا آتا ہے، یہ کلام پورا کر لیں۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے
اتنا مل گیا اور نہ خدائی کے لیے آئے حضور، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، اور خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی سر جھک گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی سر جھک گیا، جب تیرا نقش کبھی پا مل گیا، جب تیرا نقش کبھی پا مل گیا، جب تیرا نقش کبھی پا مل گیا، اور اے حسن فردوس میں جائے جناب، اے حسن فردوس میں جائے جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اچھی عادت امیر سنت نے ہمیں بتائی ہے کہ نیتیں جتنی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ امیر سنت اپنے اجتماع جلوس میلاد وغیرہ سے پہلے نیتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ جیسا مدنی مذاکرے میں ہم آتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں حاضری دیتے ہیں، نماز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، تو اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد میں جانے کے تعلق سے 40 نیتیں فتاوی رضویہ میں بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور جو عالم نیت ہو وہ چاہے تو اس میں اضافہ کرے۔ الحمدللہ یہ نیتیں میرے سنت اپنی کتاب میں بھی لکھی ہیں، تو اچھی نیتیں کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔